بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف، ایمان، صبر اور اللہ کی مدد کا عظیم واقعہ۔ ایمان کی روشن تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ صحابہ کہف کا، جنہیں اللہ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ ایسے نوجوانوں کی کہانی جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، بتوں کی پوجا کو باطل قرار دیتے تھے۔ ان نوجوانوں کی تعداد کم تھی لیکن ایمان مضبوط تھا۔ ظلم کی رات اور ایمان کا چراغ۔ ایسے دور میں جب پورے شہر میں بت پرستی عام تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے اور انہیں حاجت روا سمجھتے۔ چند نوجوان خفیہ طور پر اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، یعنی آسمان و زمین کا رب اللہ ہے اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن شہر کا بادشاہ نہایت سخت تھا، جو بھی توحید کی بات کرتا اسے قید کر دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ اتنے خوفناک ماحول میں چند نوجوان کس طرح بغاوت کرتے؟ ان کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو سچ بول کر جان دے دیں یا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کریں، اور انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا گروہ مگر بڑے دل۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ نوجوان ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ وہ چند تھے لیکن جب ایمان مضبوط ہو جائے تو تعداد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ایک دن جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور بادشاہ نے سب کو دربار میں طلب کر لیا تو نوجوانوں نے بلند آواز میں کہا، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ اعلان کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ موت ان کی طرف لپک رہی تھی مگر اللہ نے ان کے دل میں نور بھر دیا تھا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ اگر یہ نوجوان توبہ نہ کریں تو انہیں سخت سزا دی جائے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جانیں بچاتے ہوئے شہر سے چلے گئے، لیکن وہ بھاگے نہیں۔ وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے والے مجاہد تھے جنہیں قرآن نے فتیت یعنی باہمت نوجوان کہا ہے۔ غار کی طرف سفر، اللہ کی پناہ کی تلاش۔ وہ نوجوان شہر کے دروازوں سے نکلے، پہاڑ کی طرف بڑھے اور بالآخر ایک غار کے دہان پر پہنچے۔ انہیں یہی لگا شاید یہ غار ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بن جائے۔ غار اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن ان کے دل ایمان کی روشن سے روشن تھے۔ انہوں نے غار میں داخل ہوتے ہوئے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا آج بھی ہر مسلمان کے دل کی دعا ہے۔ اللہ کا معجزہ، طویل نیند۔ غار میں داخل ہوتے ہی اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جس کا تصور انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ دن گزرتے گئے، پھر سال، پھر نسلیں بدل گئیں، لیکن اصحاب کہف سوئے رہے۔ ایک دن، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ 300 سال سے بھی زائد۔ جب وہ سوئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر لمحے حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ سورج جب نکلتا تو ان سے دائیں طرف ہو کر گزر جاتا اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف ہٹ جاتا تاکہ گرمی ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ انہیں کروٹیں بھی دیتا تھا تاکہ جسم جامد نہ ہو جائے۔ باہر سے دیکھنے والا سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ اللہ کی قدرت سے گہری نیند میں تھے۔ یہ سب کچھ قدرت کی نشانی تھی، اللہ کی حفاظت کا سب سے بڑا معجزہ۔ بیداری جیسے چند لمحے ہی گزرے ہوں۔ جب اللہ نے چاہا کہ انہیں جگا دے تو وہ نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے تھوڑا سا سو کر اٹھے ہوں۔ ایک نے کہا، کتنی دیر سوئے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، شاید 1 دن یا آدھا دن۔ انہیں کیا خبر تھی کہ صدیوں گزر چکی ہیں۔ بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی جملیحا کو کہا کہ شہر جا کر کچھ کھانا خرید لائے، لیکن ساتھ ہی نصیحت کی، دھیان سے جانا
کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم کون ہیں، بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ لیکن شہر تو بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایمانی فضا بدل چکی تھی۔ صدیوں بعد کی دنیا، اللہ کی نشانی ظاہر۔ جملیحہ جب بازار پہنچا تو حیران رہ گیا، ہر طرف توحید کی باتیں تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دین عام تھا۔ اس نے کھانے کی اشیاء خریدنی چاہی، لیکن جب اس نے سکہ نکالا تو دکاندار چونک اٹھا۔ سکہ بہت قدیم تھا، ایسی کرنسی صدیوں پہلے استعمال ہوتی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، اور جب اس نوجوان نے اپنی کہانی سنائی تو پورا شہر لرز اٹھا۔ صدیوں پرانی کہانی، زندہ انسانوں کی زبانی۔ یہ اللہ کی قدرت کی خاموش گواہی تھی کہ وہ جسے چاہے محفوظ رکھتا ہے۔ بادشاہ اور لوگ غار کی طرف دوڑے، مگر جب اصحاب کہف پر حقیقت ظاہر ہوئی اور وہ جان گئے کہ اب ان کا مقصد پورا ہو چکا، اللہ نے انہیں دوبارہ اپنی رحمت میں سلا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ اصحاب کہف کا معجزہ۔ آج ہمارے لیے سبق۔ یہ واقعہ صرف حیرت انگیز نہیں، ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے 5 بڑے سبق ہیں۔ ایمان پر قائم رہنے والوں کو اللہ ضرور سہارا دیتا ہے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم، ہر مشکل، ہر قربانی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ کی قدرت انسان کے تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر نوجوان ایمان والے ہوں تو پوری قوم بدل سکتی ہے۔ اللہ ہر اس دل کو محفوظ رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ کرے۔ اصحاب کہف دنیا کو یہ بتا گئے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا غار بھی بادشاہوں کے محلات سے بہتر ہے، اگر وہاں اللہ کی رحمت ہو۔ دوستو، ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔